بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر 5 نمازیں فرض کیں اور 5 نمازوں کے بعد یعنی فرض نمازوں کے بعد فضیلت و برکات نماز تہجد کو حاصل ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد کی بہت زیادہ پابندی کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام، اہل بیت اور اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ نماز تہجد کی ضرور پابندی کرتے، کیونکہ یہ نماز بڑی عظمتوں بڑی برکتوں والی نماز ہے۔ اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں جنہیں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ نماز تہجد یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین نماز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نماز اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین بہت پسندیدہ نماز ہے۔ جو بندہ بھی نماز تہجد کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور جس کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے پر انعامات کی بارش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے پیار کرتا ہے جو رات کو اپنی نیند قربان کر کے اپنا بستر چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور جب پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اس بندے سے راضی ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو خاص انعامات سے نوازتا ہے۔ یہ پہلا فائدہ ہے کہ جو اس نماز کی پابندی کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور جو اللہ کا محبوب بن جائے تو اس کو پھر اور کیا چاہیے۔ دوسرا فائدہ اس نماز کا یہ ہے کہ یہ نماز گناہوں کی بخشش کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ گناہ ہو جاتے ہیں، انسان ہے نا، جانے انجانے میں گناہ ہو جاتے ہیں، کبھی جان بوجھ کر گناہ کر بیٹھتے ہیں تو کبھی بھول کر، اس طرح گناہ ہو جاتے ہیں۔ زندگی گناہ کر کر کے گزاری ہے، اور اب چاہتے ہیں کہ توبہ کر لیں، گناہ معاف کر دیے جائیں، بخشش ہو جائے۔ تو یاد رکھیں، نماز تہجد گناہوں کی بخشش کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو چاہتے ہیں کہ گناہ معاف کر دیے جائیں تو وہ نماز تہجد کے پابند بن جائیں۔ تیسرا فائدہ اس نماز کا یہ ہے کہ یہ نماز اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا سبب بنتی ہے، یعنی جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم، خاص فضل، اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازیاں ہوں تو وہ نماز تہجد کی پابندی کرے۔ چوتھا بڑا فائدہ اس نماز کا یہ ہے کہ یہ فائدہ جان کر ایمان تازہ ہوگا آپ کا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے، اور کیسی کرم نوازی ہے، اور کیسی بابرکت اور فضیلت والی نماز ہے۔ دیکھیں، آج ہماری خواہش ہوتی ہے کہ فلاں اللہ کا نیک بندہ ہمارے لیے دعا کر دے، اللہ کا ولی ہمارے لیے دعا کر دے، تو کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کا نیک بندہ میرے لیے دعا کرے۔ تو یہ بتائیں کہ جس بندے کی یہ کوشش ہے کہ نیک بندہ میرے لیے دعا کرے، لیکن اگر اس بندے کے لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیں، سبحان اللہ، کبھی آپ اس بات کی لذت لیں، آپ خود بخود رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے والے بن جائیں گے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو رات کو اٹھ کر قیام کرتا ہے، یعنی جو راتوں کو اٹھنے والے ہیں ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ، اس بندے پر رحم فرما، کرم فرما جو راتوں کو اٹھ کر قیام کرتا، نماز پڑھتا ہے۔ کیا ہی کرم نوازیاں ہیں، کیسی فضیلت ہے، کیسی بابرکت نماز ہے کہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو رات کو اٹھ کر قیام کرتا ہے، جو راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ پانچواں فائدہ اس نماز کا یہ ہے کہ یہ نماز دعاؤں کی قبولیت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ چاہتے ہیں کہ میری دعا قبول ہو، میری حاجات پوری ہوں، تو رات کو اٹھ کر نماز تہجد پڑھا کریں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رات کا جب پچھلا پہر آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے صدائے رحمت آتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو عطا کروں۔
ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کی بخشش کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کروں، اور ہے کوئی اولاد مانگنے والا میں اس کو اولاد سے نوازوں۔ اس کی بارگاہ سے صدائے رحمت آتی ہیں، ہم مانگ کر تو دیکھیں، کوئی آئے تو صحیح، کوئی مانگے تو صحیح، وہ مالک جھولی نہ بھرے تو پھر کہنا۔ آپ کامل یقین کے ساتھ رات کو اٹھ کر نماز پڑھیں اور یقین کامل کے ساتھ دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالی ضرور قبول ہوگی۔ چھٹا فائدہ اس نماز کا یہ ہے کہ یہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں آدمی رات کے وقت نماز بھی پڑھتا ہے اور دن کو چوری بھی کرتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جلد ہی یہ نماز اسے اس چوری سے روک دے گی۔ اگر یہ بندہ نماز کی پابندی کرتا رہا تو نماز اسے اس چوری سے روک دے گی، یعنی یہ نماز ہر برائی سے روکتی ہے۔ ساتواں فائدہ اس نماز کا یہ ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ ایک میدان میں اکٹھے کیے جائیں گے، اور اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ جن لوگوں کی کروٹیں اپنے رب کی یاد میں بستروں پر نہ لگتی تھی وہ کہاں ہیں، وہ سارے اکٹھے ہو جائیں، اور جب وہ اکٹھے ہو جائیں گے تو آواز آئے گی، تم سب بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی جو رات کو قیام کرتے ہیں، نماز تہجد ادا کرتے ہیں، تو ان کو قیامت کے دن بھی یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ بغیر حساب کے جنت کا داخلہ نصیب ہوگا۔ کیا شان ہے، کیا ہی عظمت و فضیلت ہے نماز تہجد ادا کرنے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔